السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تیز ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے شہر پاک پتن شریف کے متعلق اہم اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاک پتن شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ پاک پتن بضابطِ خود ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک پتن لاہور سے 190 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودھن ہوا کرتا تھا۔ مشہور صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کا روضہ بھی اسی شہر میں ہے۔ انہی کی وجہ سے ہی پاک پتن کو شہرت حاصل ہوئی۔ پاک پتن ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں کی آبادی بہت کم لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن حضور بابا فرید الدین کی آمد کے ساتھ ہی آبادی میں واضح تبدیلی ہوئی۔ یہاں کی سکھ اور ہندو آبادی کو مسلمان کیا، پاک پتن کو امن و سلامتی کا گھر بنایا۔ اب لوگ دور دور سے آتے اور مسلمان ہوتے۔ پاک پتن کو پاک پتن حضرت بابا فرید گنج شکر نے بنایا۔ وجہ یہی تھی کہ یہاں کی آبادی غیر مسلم تھی اور نام بھی غیر مسلم کے مطابق رکھا ہوا تھا۔ پہلے گڑھوا، بعد میں اجودھن ہو گیا۔ اجودھن سے پاک پتن ایک اتفاق تھا۔ پاک پتن اصل میں ایک دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ اس دریا کا نام ستلج ہے، جو آج بھی اپنی دشت و وحشت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پہلے یہ دریا پاک پتن کے شہر کی جگہ میں بہتا تھا، جہاں آج 1 لاکھ لوگ آباد ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ دریا شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلہ پر بہہ رہا ہے۔ جب یہ دریا اس شہر کی جگہ سے گزرتا تھا، تب بابا فرید اس دریا کے کنارے سے پانی کا استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ بالکل اسی وقت تھوڑا آگے ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بابا جی کپڑے دھو رہے ہیں، تو اس نے بولا کہ بابا جی نے پانی خراب کر دیا۔ جب بابا جی نے سنا تو فرمایا کہ آج سے کنارہ یا پتن پاک ہے۔ اس طرح اجودھن سے پاک پتن ہو گیا۔ بابا جی صوفی بزرگ شاعر ہیں۔ آپ پنجابی کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں۔ پاک پتن سے ایک سڑک نکلتی ہے جو ملتان سے دہلی تک جاتی ہے۔ پہلے یہ کچی تھی، جس کو پرمٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انگریز دور میں ایک اہم تجارتی راستہ ہوا کرتا تھا۔ پاک پتن میں 2 قومیں آباد تھیں، وٹو اور جوئیا۔ یہ دونوں قومیں غیر مسلم تھیں، جو چچا تایا کی اولاد ہیں۔ بعد میں بہت ساری قومیں آباد ہوئیں۔ پاک پتن شہر کے جنوب میں دریائے ستلج بہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہاں پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ 300 سالہ مغلیہ دور حکومت کے بعد راجہ رنجیت سنگھ یہاں حکمران ہوا، جس کو انگریزوں نے شکست دی اور قیام پاکستان تک قابض رہے۔ پاک پتن کے جنوب میں دریائے ستلج، شمال مشرق میں ضلع اکواڑہ، شمال مغرب میں ضلع ساہیوال اور مغرب میں ضلع وہاڑی واقع ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔